بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف عبادت و بندگی کا مہینہ اور عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا اس مہینے کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور تراویح کو نفل اور سنت قرار دیا ہے۔ تراویح پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رمضان مبارک کا یہ پہلا عشرہ تو ختم ہو گیا ہے اور تراویح میں ختم قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تراویح ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تراویح رمضان کی آخری رات تک چلتی رہے گی۔ رمضان میں یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں، ایک سنت ہے تراویح پڑھنا اور دوسری سنت ہے تراویح میں قرآن مجید پڑھنا یا سننا۔ عام طور پہ لوگ 3 راتوں میں، 10 راتوں میں، 15، 21، 25 اور 27 راتوں میں قرآن مجید پڑھنے اور سننے والی سنت کو تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد تراویح پڑھنے والی جو سنت ہے، عظیم سنت، اس عظیم سنت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ مبارک راتیں سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہیں، اس لیے ان راتوں کی قدر کر لیجیے۔ رمضان کا مہینہ معلوم ہے کہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کا نزول، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، پورا کا پورا قرآن، پورے 30 پارے اس مہینے میں نازل ہوئے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا ایک مرتبہ پورے قرآن کا، تو وہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اور اس مہینے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں کان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات حضرت جبریل تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، پھر قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے حفاظ کرام سناتے ہیں، ہمارے ہاں معمول ہے قرآن مجید سننے اور سنانے کا، اسی طرح معمول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جبرائیل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو قرآن مجید سناتے تھے اس مہینے کی ہر رات میں۔ تو یہ ہے اس مہینے کی فضیلت۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں آج کل لوگ 3 قسم کے، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دونوں سنتوں کو ادا کرتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں پورا قرآن سن لیا کسی ایک حافظ کے پیچھے، مسجد میں یا گھر میں یا اپنی کمپنی میں یا کارخانے میں اپنے دروازے پہ ایک سنت ادا ہو گئی، ترتیب سے پورا قرآن سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جہاں وقت ملا جس مسجد میں اپنا وہ تراویح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس طرح دونوں سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ دوسرے قسم وہ ان لوگوں کی ہے جو ایک پہلی سنت ادا کر لیتے ہیں، قرآن مجید سن لیا اپنے گھر میں، دروازے پہ، کمپنی میں، کارخانے میں، مسجد میں، لیکن اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد تراویح میں جاتے ہی نہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا الگ سنت ہے، اور پوری تراویح پورے مہینے 29 تک، یعنی عید کا چاند نکلنے تک تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو دوسری سنت تو چھوٹ گئی۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو چائے کی دکانوں میں اور قہوہ خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں کھاتے پیتے اور گپاسٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہیں جو دیندار گھرانے کے ہیں، لیکن
ماں باپ کے ڈر سے تراویح کے نام پہ گھر سے تو نکل جاتے ہیں لیکن مسجد نہیں پہنچتے، دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے چکر لگاتے ہیں، بازاروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور جب مسجد میں تراویح ختم ہو جاتی ہے تو گھر لوٹتے ہیں۔ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد سے تراویح پڑھ کے لوٹا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی مسجد سے بھاگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ ذلیل و خوار ہو وہ شخص۔ غور کیجیے گا، جملہ الفاظ پہ غور کیجیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کتنے سخت الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بد دعا ہے، یہ کیسی بد دعا ہے، یہ وعید کی حدیث ہے۔ ذلیل و خوار ہو وہ شخص جسے رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور گزر جائے لیکن وہ شخص طاعت و عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں میں اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہوٹلوں میں اور دوستوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ پورا سال تو یوں ہی گزر ہی جاتا ہے، کم سے کم اس مہینے میں تو کچھ نیکیاں حاصل کر لیں۔ مسجد کے بازو میں بیٹھک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مسلمان بیچارے مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں اور باقی لوگ یوں ہی گپاسٹنگ میں ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور اسی طرح وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور پھر عید کا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ عید کی جو خوشی ہے، پھر ہم آگے ایک ویڈیو بنائیں گے، عید کی جو خوشی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان میں طاعت و عبادت کیا ہے، جنہوں نے رمضان کو یوں ہی گنوا دیا اور انہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ سنا، نہ تراویح پڑھی، نہ عبادت، نہ نوافل۔ ایسے لوگوں کے لیے عید کی خوشی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور تراویح کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔